تمام ناظرین کو آج کی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا آسان اور کمال کا لاجواب نسخہ بتائیں گے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے، ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب اور بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، شکریہ۔ دوستو، بہت سے لوگ ہیں جو مشت زنی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جوانی میں جب بندہ ہوتا ہے تو جسم میں گرمی کی وجہ سے مادہ تولید کے زیادہ پیدا ہونے سے انسان میں جان آتی ہے۔ جسم میں مادہ تولید زیادہ پیدا ہوگا، وہ زیادہ ایکٹیو ہوگا اور جان اس میں ہوگی۔ جب لڑکا جوان ہوتا ہے تو اس معاشرے میں رہتے ہوئے کئی مسائل کا شکار کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر ساتھ والے دوست اگر بڑے ہو تو وہ بڑی سوسائٹی میں ڈال کر سگریٹ پہ لگا دینا، گندے گندے راستے دکھا دینا کہ یہ راستہ فلاں گندے لوگ اس میں جاتے ہیں، جس میں لوگ ہاتھ زنی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ٹیلی ویژن کی آپ دیکھ رہے ہیں، ان کے لوگ موبائل پہ ایسی فحاشی دے کر اپنے آپ کو ہاتھ سے استعمال کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ میرے دوستو، انسان کا ایک دل ہے، اگر وہ سنبھالو، ایک نفس ہے، وہ سنبھالو تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ضروری چیز ہوتی ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا۔ اگر اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کریں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے نقصان کیا ہوتا ہے۔ آپ کا کام ہے گیم کرنا، کھلاڑی بننا، تعلیم کرنی اور موبائل کو چھوڑ دینا، اور نیچے بھی نہ دیکھو کہ میرے ساتھ نفس ہے کہ نہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں، سر جی میرا یہ مسئلہ ہے، سر جی میرا چھوٹا ہے، میرا ڈھیلا ہے۔ یہ دوستو، اس بچوں کو یہ سوال نہیں کرنا چاہیے، نوجوانوں کو یہ سوال نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھیں، اللہ کی یاد میں رہے، اور نماز پڑھنے سے نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ ترقی کا جو دور ہے، وہ ترقی کیا ہے؟ جب شادی ہوگی، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو مکمل بناتا ہے۔ ہاتھ پاؤں ہمارے ٹھیک ہے تو ہر چیز ٹھیک ہے۔ یہ اپنا خود اپنے آپ کو کنٹرول کر کے چلنا ہوتا ہے، برائی سے بچنا ہوتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور عمر بھر وہ ہاتھ استعمال کرتے ہیں۔ خدا کے لیے جو ہاتھ استعمال کرتے ہیں، آج میرے ساتھ وعدہ کریں ایسا کام نہیں کریں گے، ورنہ کل کو آنے والی ہر حسین بہو، ہر حسین بیوی، ہر حسین کزن جس کو ہم پسند کرتے ہیں، وہ ہمیں چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے، اماں یہ کسی کام کا نہیں، جو بندہ تم نے مجھے لے کر دیا ہے۔ پھر وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ آج سہاگ رات سے لے کر 8 دن ہو گئے ہیں، میں نے بیوی کو ہاتھ تک نہیں لگایا اور میں خوف زدہ ہوں، اور لوگ مجھے کہتے ہیں خوشیاں مبارک، لیکن میں مبارک کا جواب نہیں دیتا۔ اور بیوی کہتی ہے، گھر جا اماں، جو تو نے مجھے شوہر لے کر دیا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ بیمار ہے۔ اسی وقت وہ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، پہلے اپنے بچے کا علاج کروائیں۔ وہ بیچارے سسرال اتنے پریشان ہوتے ہیں، اتنا ایک بیٹی کا اخراجات برداشت کرتے ہیں۔ وہاں پر میرے برادر ایسے ہیں جو بیمار ہو جاتے ہیں، ہم حکیم لوگ ان کا علاج کرتے ہیں، تب بیچارے جا کر ٹھیک ہوتے ہیں۔ برائی کے لیے جب دل مانگنے، سب سے پہلے کوشش کیجئے شادی ہو جائے، نماز پڑھیں، اپنی نیت ٹھیک کریں۔ ایک پروردگار ہے، یقین کریں اور سجدے زیادہ کریں۔
اللہ سے اپنی حاجت مانگے، میرے پروردگار مجھے صبر دے، مجھے استقامت دے۔ مردانہ کمزوری کیوں ہوتی ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہے؟ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی نسل بڑھے اور اس کا کوئی نام لیوا ہو، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مرد چاہتے ہوئے بھی بچے پیدا نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے مردانہ کمزوری ہوتی ہے۔ مردانہ کمزوری کا علاج، نسخہ نوٹ فرما لیں۔ نسخہ بتا رہا ہوں، جو ہاتھ استعمال کرتے ہیں اور جن کو احتلام ہو جاتا ہے وہ بنایا کریں، اور جن کو قطرے آ جاتے ہیں وہ بنایا کریں۔ اس بگول چھلکا 1 تولہ، گوند بگ بل 1 قوام ڈولا، گوند بگ بل پیس کے رکھ لیں، بعد میں اس بگول ملا لیں۔ جب ملا لیں تو چنے کے برابر کھایا کریں۔ شربت بزوری 1 چمچ لازمی تیار کریں، انشاءاللہ مشت زنی چھوٹ جائے گی۔ بچپن کی غلط کاریاں بڑھاپے میں وہی عادت کو آگے لے جاتی ہے۔ کل کو آپ کے لیے مسئلہ اور آپ کی بیوی کے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہمیں آپ لوگوں کو ایک دوسرے کو دیکھنا ہوگا کہ اگر آج نہیں سمجھے گے تو کب سمجھے گے۔ نوجوان کا کام ہے کرکٹ کھیلنا، گراؤنڈ میں جانا، تعلیم حاصل کرنی ہے، ترقی حاصل کرنی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔